چانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور اپنے جگر گوشے بڑی بڑی چٹانیں بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں سونے چاندی پھینک دے گی باہر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کو بلائیں گے، قاتل سے کہیں گے کہ دیکھ یہ کیا ہے؟ کہا کہ رب الذوالجلال یہ تو سونے چاندی کی تختیاں ہیں، سونے چاندی کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ کہا کہ لے لے۔ کہا کہ رب الذوالجلال میں نے انہی سونے چاندی کے چکر میں نے کتنے قتل کیے، کتنوں کی جان لی، اس مال و دولت کو ہڑپ کرنے کے لیے میں نے کتنے قتل کر دیے، اور آج یہ ڈھیروں کے ڈھیر زمین نے اگل دیا، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ فرمائے گی اس میں جتنا چاہے اب اٹھا لے۔ کہا کہ رب الذوالجلال اب کیا فائدہ، اب میں لے کے کیا کروں گا؟ اس لیے کہ اتنے قتل کیے میں نے، آج تو اس قتل کا جواب دینے کا وقت ہے، اب یہ لے کے سونا میں کیا کروں گا؟ اب تو زمین بھی اگل رہی ہے، جس زمین میں گھس گھس کے انسان آج سونا چاندی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، نہ صرف زمین میں بلکہ ایک بندہ دوسرے کے زمین پہ قبضے کرتا ہے، اور یہ سلسلہ انفرادی سطح پر بھی جاری ہے، خاندانی سطح پر بھی جاری ہے، صوبائی سطح پر بھی جاری ہے، ملکی سطح پر بھی جاری ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی جاری ہے۔ اور آج مجھ سے زیادہ آپ خبروں کو جانتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر اسی بات کی جنگیں چل رہی ہیں، اس کی زمین ہڑپ کر لوں، وہ گریٹر ہو جائے، وہ گریٹر ہو جائے، وہ گریٹر ہو جائے، کچھ بھی نہیں، سب گریٹر کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ فیہا نعیدکم، تم نے اسی زمین میں دفن ہونا ہے، یہ زمین تمہیں اپنے اندر کھینچ لے گی۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ زمین سب خزانے اگل دے گی، اور پھر تم کہو گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہمیں اتنے قتل کرتی ہیں، ہم نے قتل و قتل کے بازار گرم کر دیے ہیں، اور اسے سونے چاندی کے لیے، اور آج ڈھیروں کے ڈھیروں پڑے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ رب الذوالجلال میں کیا کروں؟ یہ صرف جو ظالم کسی بھی سطح پہ ظلم کر رہا ہے، بڑی انفرادی سطح پر، آج بھائی بھائی کے ساتھ، ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی ایک دوسرے، صرف اسی جھگڑے ہیں، مکان اس کا میں قبضہ کر لوں، زمین میں اس کی قبضہ کر لوں، اس کو میں قتل کر دوں، اس کو جادو ٹونے کروا کے مروا دوں، اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ سب چل رہا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اور پھر بین الاقوامی سطح پر یہ چیزیں ہوتی آج نظر آ رہی ہیں، ایک ملک دوسرے ملکوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، ایک ملک دوسرے ملکوں پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، کیوں؟ زمین کے خطے حاصل ہو جائیں، یہ بھی زمین میری، یہ بھی زمین میری، یہ کیا گریٹر، اس کو بھی گریٹر بننا ہے، اس کو بھی گریٹر بننا ہے۔ اینڈ کیا ہے؟ وفیہا نعیدکم، آنا تم نے اس زمین میں، آنا زمین میں ہے، اور وہاں قبر کا ٹکڑا اتنا سا ملے گا 5-6 فٹ کا، اس سے زیادہ نہیں، اور دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہیں اتنی ہرس کیوں ہے؟ یہ ہرس تمہاری ختم نہیں ہوتی، اور یقیناً ختم نہیں ہوتی، یہ قبر کی مٹی ہرس کو ختم کرتی ہے۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ بنی آدم اتنا حریص ہے، اتنا حریص ہے، اگر ایک پوری سونے کی وادی اس کو دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تلاش کرے گا۔ کہا کہ یار یہ 2 ہوتی تو کیا بات تھی، دوسری وادی سونے کی اس کو دے دی جائے تو تیسری کی ہرس کرے گا۔ فرمایا کہ اس کی ہرس ختم نہیں ہوگی، اس کی ہرس اگر مٹے گی تو قبر کی مٹی سے مٹے گی، جب مرے گا اور قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں جائے گی، اب اس کا پیٹ بھرا ہے۔ جو لوگ آج ظلم و ستم کسی بھی سطح پہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے موت پر یہ ہرس ختم ہو جانی ہے، اور پھر اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، وہاں جواب دینا ہے۔ کیا جواز تھا قتل کرنے کا، کیا جواز تھا مار دینے کا، کیا جواز تھا کشت و خون کرنے کا، کیا جواز تھا ظلم و ستم کی چکی پیسنے کا، اس کا جواب تمہیں وہاں دینا ہوگا۔ اور پھر وہاں جب پکڑ ہوئی، اس پکڑ کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس پکڑ کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر ایک درد ہو تو 10 درد مند آ جاتے ہیں، 10 درد مند آ جاتے ہیں۔ آپ کے سر میں درد ہے، میں ٹینال آپ کو دیتا ہوں، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو میں قہوہ پلاتا ہوں، آپ کے سر میں درد ہے، تو ایک درد پر 10 درد مند آتے ہیں۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر کوئی درد کھڑا ہوا تو پھر اس درد کو مٹانے کا کوئی درد مند نہیں ہے، وہاں تمہارے ایمان اور عمل سامنے آئے گا۔ اگر وہ ہوا، اگر ایمان اور عمل صالح بھی نہیں ہے تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو دیکھو زمین ہی سے پیدا ہوئے، زمین میں جانا ہے، اور جھگڑا زمین ہی کا، اور اسی زمین پر ساری زندگی گزارنی ہے۔ جھگڑا زمین، اور زمین ہی کو ہڑپ کرنے کی ساری جنگیں انسان کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تو زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
زمین کے اندر جانا اور زمین ہی سے کھڑے کیے جائیں گے۔ حدیث فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چور کو بلائیں گے، چور سے کہیں گے دیکھو یہ کیا ہے، وہ سونے چاندی کی تختیاں پڑی ہیں، زمین نے سارے خزانے اگل دیے ہیں۔ دیکھے گا، کہا کہ رب یہ تو سونے چاندی کے پہاڑ ہیں، سونے چاندی کی بڑی بڑی تختیاں ہیں، اور یہی وہ سونے چاندی تھی جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا تھا، میں نے دنیا میں چوری کی تھی، اس چوری کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا اسی سونے چاندی کی وجہ سے، اور آج سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ جتنا اٹھانا اٹھا لے۔ کہا رب اب میں کیا کروں گا، اب تو اس کے لینے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی تو اب کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ ڈیمانڈ اور سپلائی پر ہی تو پروفٹ ملتا ہے، ڈیمانڈ ہے تو سپلائی پر پروفٹ ملے گا، اگر ڈیمانڈ ہی نہیں تو پروفٹ کس بات کا، کہ اللہ اس کی اب ڈیمانڈ ہی نہیں رہی، لینے والے نہیں ہیں، تو یا اللہ میں اس کا کیا کروں گا۔ اس کے بعد قاطع رحم کو بلائیں گے، جسے قطع رحمی کی ہے، بھائی کا مال ہڑپ کیا ہے، باپ کا مال ہڑپ کیا ہے، اپنی خونی رشتہ داروں کو دھوکہ فریب دے کر ان کے مالوں کو ہڑپ کیا ہے، ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کیا ہے، ان کی زمینوں کو ہڑپ کیا، اس قاطع رحم کو بلائیں گے۔ کہا کہ دیکھ کیا ہے، وہ دیکھے گا، اے رب یہ تو سونا چاندی ہے، اور اسی سونے چاندی کی وجہ سے میں نے بھائی کا گلا کاٹا تھا، میں نے اسی سونے چاندی کے لالچ میں باپ کو ہلاک کیا تھا، اسی کے لیے میں نے بہن کو ہلاک کیا تھا، یہ تو وہ ہے، میں نے قطع رحمی کی تھی، اپنے خونی رشتہ داروں کا خون کر دیا تھا اسی کے لیے۔ کہا کہ اب اٹھا لے جتنا اٹھانا ہے۔ کہا رب الجلال اب میں کیا کروں، نہ میرے وہ بھائی رہے، نہ وہ میری بہنیں رہیں، نہ وہ عزیز و اقارب رہے، نہ میرے ماں باپ رہے، وہ خونی رشتے اب تو ہے ہی نہیں، اب میں لے کے میں کیا کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو یہ زمین اپنے خزانے اگلے گی اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج زمین کی لالچ کے اندر ظلم کرنے والے سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس ظلم کا جواب کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تو دینا ہی دینا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت کو اگر اور غضب کو جوش آ گیا تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب برابر کرنے پر قادر ہیں۔